آخر الزماں ہے کیا اور کیا اس کا آغاز ہو چکا ہے؟ میجر سائنس بھی ہیں اور مائنر سائنس بھی ہیں. پہلے جن کا ظہور ہوگا وہ مائنر سائنس ہوں گے، اور پھر جو کبرا علامات ہیں، حضور الاسلام نے جو نشانی بتائی پہلی وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. رشیا یوکرین وار، یہ جو خانہ جنگی کی تمام صورتحال ہے، یہ کس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ خوارج جو ہے نا وہ ایکچولی حضرت علی سے ان کی وار ہوئی تھی، لیکن حضور السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ہر دور میں نکلتے رہیں گے انٹل کہ ان کی آخری جو جنریشن ہوگی وہ دجال کے ساتھ مل جائے گی. بارش کے باوجود گرمی ہوگی، بدکاروں کا طوفان آیا ہوگا. ایک ڈیبیٹ بہت زیادہ چھڑی ہوئی ہے کہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہونے والا ہے. ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو چکا ہے. ورلڈ وار 3 کے بعد آرماگیڈون کی بات کی جاتی ہے، ملحمۃ الکبریٰ کی بات کی جاتی ہے. کیا نظر آ رہا ہے ابھی جو ریسنٹ ٹائمز میں جو ٹولز استعمال کر رہے ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں، سیٹنک ٹولز کون کون سے لگتے ہیں آپ کو؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سپرسٹیشن کی باتیں کر رہے ہیں. نو، یہ اوکلٹ جو ہے اٹس ریئل اینڈ اٹس ایوری ویئر. آخر الزماں سے پہلے آخر الزماں کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا آخر الزماں کا واقعی آغاز ہو چکا ہے؟ ایسی کون سی 5 چیزیں ہیں جو موجودہ دور میں آخر الزماں کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اور کیا اے آئی ٹیکنالوجی ایک دجالک ٹول ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. آپ کی ریسرچ ہے اسلامک اسٹڈیز میں، آپ سے آج بات کرنا چاہتے ہیں آخر الزماں پر. ینگسٹرز کو نا آخر الزماں کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے اور اس کے بارے میں نالج ہونا بھی ضروری ہے. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ آخر الزماں ہے کیا اور کیا اس کا آغاز ہو چکا ہے؟ آخر الزمان ایکچولی آغاز کی جو آپ نے بات کی ہے کہ بہت سارے اسکالرس کے مطابق یس ہم آخر الزمان میں ہی جی رہے ہیں. آخر الزمان انگلش میں اس کو اینڈ آف ٹائمز کہتے ہیں. قیامت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو آخر الزمان کہتے ہیں. لیٹر ڈیز، دیٹس آخر الزمان. اچھا، بہت ساری نا سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہے. اگر ہم سوشل میڈیا کھولیں، نالج کے لیے انسان کھولتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اینڈ ٹائمز کب شروع ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا تیاری کرنی چاہیے. لیکن جب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو ہمیں ایسی ایسی کیپشنز ملتی ہے، اینڈ آف ٹائمز، گریٹر اسرائیل بننے والا ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے. مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہے. تو مجھے بتائے گا کہ اینڈ آف ٹائمز کے آغاز کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ڈیفینیٹ نشانیاں ملتی ہیں کہ آخر الزماں کا آغاز کب ہوا یا آخر الزماں ختم ہو چکا ہے؟ یہ ایکچولی جو آپ نے سوشل میڈیا والی بات کی ہے نا کہ وہاں پہ طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. آخر الزمان کا جو ٹاپک ہے وہ اتنا فیسنیٹنگ ہے کہ اس کی طرف ہر کوئی اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر وہ کسی نے بھی ویوز لینے ہوں تو وہ ایک آنکھ وہ بنا کے تو جی دجال آ گیا اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں. آخر الزمان کے آپ نے سائنس کا پوچھا کہ ایسے کوئی سائنس ہیں؟ یس، اس کے میجر سائنس بھی ہیں اور مائنر سائنس بھی ہیں. پہلے جن کا ظہور ہوگا وہ مائنر سائنس ہوں گے، صغرا، ٹھیک ہے، علامات، اور پھر جو کبرا علامات ہیں ان کا ظہور ہوگا. سو یس اٹ ہیز سائنس. اس کے بارے میں بڑی زیادہ پروفیسیز ہیں حدیث لٹریچر میں. اس کو اسکیٹولوجی کہتے ہیں انگلش میں، اسکیٹولوجیکل سائنس ان کو کہتے ہیں. سو اس کا بہت زیادہ بیان ہے حدیث کی. آلموسٹ ہر بک میں اشراط الساعہ کے نام سے چیپٹرز ہیں. اشراط الساعہ کہتے ہیں ان کو، یہ قیامت کی نشانیوں کو عربک میں، بلکہ اس پہ باقاعدہ الگ سے بھی حدیث کی بکس لکھی گئی ہیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آخر الزمان کا. اگر آپ کو حدیث جبریل آپ نے سنی ہو، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے ایک انسان کی شکل میں حضور علیہ السلام سے ملنے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایکچولی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے آ کے پہلا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، میری رسالت کی گواہی دے، اور تو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ دے، اور حج اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے. یہ ارکان اسلام حضور علیہ السلام نے بتا دیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو ایک جانے، توحید اور رسولوں پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، آسمانی کتب پر ایمان لائے، اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور تقدیر پر ایمان لائے، اچھی اور بری دونوں پر. اس کے بعد انہوں نے اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کرے جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ جان لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ادھر تک اسلام کا، دین کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز نہیں ہوا۔ آگے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، مطلب یہ جو اسکٹولوجی ہے اٹس پارٹ آف ریلیجن، یہ اسلام کا حصہ ہے، اور یہ نالج اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسکالرز اور صحابہ اس کو پرسو کرتے رہے، بلکہ اس کے ایکسپرٹس صحابہ الگ سے تھے، حذیفہ بن الیمان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، یہ ایکسپرٹس میں سے مانے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے قیامت کے دن کے بارے میں جواب دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ پوچھنے والا اور جاننے والا، مطلب کہ جس سے پوچھا گیا اس کا علم اس بارے میں جاننے والے سے زیادہ نہیں ہے۔ اوکے، بتایا نہیں اسپیسیفک جو ڈے ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس کی نشانیاں بتا دیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے جو نشانی بتائی پہلی وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ اوکے، اب اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اولاد ماں باپ کو ایسے ٹریٹ کرنے لگ جائے گی کہ جیسے وہ اولاد ہیں، اس طرح سے ٹریٹ کرنے لگ جائے گی۔ اور ایک اسکالر ہیں امریکہ کے، شیخ حمزہ یوسف، موسٹ انفلوئنشل اسکالر ان دا US، انہوں نے یہ جو پارٹ ہے نا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، انہوں نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اسلامک جو سویلائزیشن ہے نا وہ سرونٹ سویلائزیشن تھی۔ اللہ تعالیٰ کو سبمٹ جس سویلائزیشن نے کیا ہوا تھا وہ اسلامک سویلائزیشن ہے۔ اسلامک سویلائزیشن سے رنسانس، یورپین رنسانس کے تھرو نالج یورپ میں گیا، کیونکہ وہ لوگ ڈارک ایجز میں تھے ایکچولی اس سے پہلے۔ تو رنسانس کے تھرو جب اسلامک نالج یورپ میں گیا تو یورپین سویلائزیشن اس نے نالج میں ایکسیل کیا۔ اب انہوں نے کیسا ایکسیل کیا کیسا نہیں کیا دیٹس ڈیبیٹیبل، اوکے، لیکن وہ ہم پہ ڈومیننٹ ہو گئے۔ اوکے، تو یہ لونڈی، یس ہماری، یس کہ ہماری جو سویلائزیشن ہے اس نے برتھ دی ویسٹرن سویلائزیشن کو، اور وہ ہماری مالکن پر آج انہوں نے ورلڈ کو ڈومینیٹ کر دیا۔ تو وہ انہوں نے اس حدیث کی شرح اس طرح سے بھی کی ہوئی ہے۔ پھر آگے حضور علیہ السلام نے اسی حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا کہ جب ننگے پاؤں چلنے والے، اونٹوں کو چرانے والے لوگ عمارتیں، اونچی اونچی عمارتیں وہ کھڑی کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے لگ جائیں گے۔ آپ یہ گلف اسٹیٹس کو دیکھ لیں، لائک 1950s کے بعد تک دے ہیڈ نو بلڈنگس، لیکن اب برج خلیفہ، کلاک ٹاور، سو یا اٹس آل ہیپننگ ان آور ٹائم، یہ سارا کچھ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ سو اس لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ ہم آخر الزمان میں ہیں۔ میجر سائنس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، 8 سائن ہے، 10 سائنس ہے، قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اگر ہم مائنر سائنس کی بات کریں تو ایسے مائنر سائنس، قیامت کی ایسی چھوٹی نشانیاں جو روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کی طرف لیڈ کر رہی ہیں۔ جو بڑا ویزیبل سائن ہے وہ کرائسس آف اتھارٹی ہے، کہ دین کا جو علم ہے اس پر بات کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے۔ اس کے بارے میں احادیث ہیں۔ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضور اسلام، اگر آپ حدیث کہتے ہیں، آئی کین ٹیل یو، ایون یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اسلام سے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال لے، بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھا لے گا، یہاں تک کہ زمین پر جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، ان سے پھر مسائل پوچھے جائیں گے، وہ پھر بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ آگے حضور صاحب نے فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو سوشل میڈیا کا یہی دور چل رہا ہے۔ یس، یہ موٹیویشنل اسپیکرز جو علماء کو ریپلیس کر رہے ہیں، اٹس ون آف دا سائن، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جاہل لوگ ہیں، ان کی اصول میں ٹریننگ نہیں ہے۔ ٹریننگ علم کے باب میں بڑی ضروری ہے۔ ہر علم کا ایک اصول ہوتا ہے۔ یہ جس علم کے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ علم الاصول ہے، کیونکہ علماء کی ڈیتھ ہوگی لیکن وہ قرآن و سنت تو ہمارے پاس ہوگا، لیکن پھر بھی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیونکہ گارڈینس علم کے چلے جائیں گے، گارڈینس جو لیجیٹمیٹ
انہیریٹرز ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہر علم کا ایک اصول ہوتا ہے. جیسے وہ گرامر ہے, آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کے کوئی رولز نہیں ہیں. بالکل رولز ہیں, اس کے ناؤنز ہیں, وربز ہیں, ایڈوربز ہیں, ایڈجیکٹیوز اینڈ سو آن. اسی طرح دین کے علوم میں جو تفسیر ہے اس کا ایک اصول ہے. اوکے, پھر حدیث ہے, اس کا اصول ہے, فقہ ہے, اس کا اصول ہے. تو اس جس نے اصول ماسٹر نہیں کیا ہوتا اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ دین کے علم پر بات کر سکے. مینز آپ ایتھکس پہ بات کر سکتے ہیں, ہسٹری پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن علم کے جو کمپلیکس ایشوز ہیں نا, نو, ان پر بات نہیں کر سکتے. تو یہ علماء کا اٹھا لیا جانا اور جاہلوں کا ان پر بات کرنا, کیونکہ فتویٰ سب سے سینسٹیو چیز ہے. تو یہ حدیث میں ہے نا کہ وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. اچھا, ریسنٹ ٹائم جو چل رہا ہے ہمارا, کیا سمجھتے ہیں آپ اگر جو ینگسٹرس ہیں ان کو یہ جو سارے ہماری ضرورت ہے وقت کی ان ساری چیزوں کے بارے میں نالج دینا, کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ینگسٹرس کو سیکنڈری جو لٹریچر ہے, کیونکہ اسلام میں ہر طرح کے وہ گروپس ہیں, سارے وہ مسلمز ہیں, لیکن سب کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے. تو انٹرپریٹیشن جو ہے اسلام کی وہ فالو کریں جس کو میجورٹی فالو کرتی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے علیکم بالجماع, جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. علیکم بالسواد الاعظم, سواد اعظم سب سے بڑا جو گروپ ہے اس کو تھام لو. سو ینگسٹرز اگر انہوں نے اسلام کی مین اسٹریم انڈرسٹینڈنگ لینی ہے تو وہ سب سے بڑا جو گروپ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ حدیث کے مطابق بالکل ٹھیک کریکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے بتائیے گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آخر الزمان کی 5 نشانیاں کون سی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ایک تو میں نے یہ جو کرائسس آف اتھارٹی ہے وہ آپ کو بتائی ہے. دوسرا فحاشی کا بہت زیادہ پھیل جانا, اور تھرڈ قتل و غارت گری. قتل و غارت گری مائنر سائنس میں سے ہے یہ. پھر اتنے ارتھ کویکس جتنے آپ نے اس ایئر میں دیکھے ہیں, ہیو یو سین دیٹ بفور؟ بالکل. پہلے اتنے ارتھ کویکس کبھی دیکھے آپ نے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو اف آئی ہیو سین اتنے ارتھ کویکس. زلزلوں کا زیادہ آنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. پھر ایسڈ رین اور قتل و غارت گری. ہم نے ابھی ایک جینوسائڈ کو وٹنس کیا ہے یہ پیلسٹین میں. بالکل. اوکے, تو بہت زیادہ قتل و غارت گری یہ بھی وہ قیامت کے سائنس میں سے ہے. اچھا, مجھے بتائے گا کہ جو وارس کے سائن ہم دیکھ رہے ہیں, ایران اسرائیل وار اور رشیا یوکرین وار, یہ جو خانہ جنگی کی تمام صورتحال ہے, یہ کس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ وارز ہمیشہ سے رہی ہیں. وارز انسان کی جب سے اس کی ہسٹری ہے انسان کی, وارز کی ہسٹری بھی آئی تھنک اتنی ہی لمبی ہے. وارز سائنس نہیں ہے, لیکن کسی اسپیشل ریجین میں وار ہونا یہ سائن ہو سکتی ہے. جیسا یروشلم از اے ویری امپورٹنٹ پلیس, ادھر جو کچھ ہو رہا ہے آئی تھنک اٹس ون آف دا سائنس. یہ بھی کہا گیا نا کہ شام میں جو ایک گروہ ہوگا وہ آخر تک خانہ جنگی کرے گا. یہ ایکچولی کچھ احادیث ہیں خوارج کے بارے میں. خوارج آخری وقتوں تک وہ نکلتے رہیں گے, اور وہ بھی یہ بھی ہیں اینڈ آف ٹائمز کے سائنس کے اندر. خوارج وہ ہیں کہ اف آئی کوڈ جسٹ خوارج, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارج جو ہے نا وہ ایکچولی حضرت علی سے ان کی وار ہوئی تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ہر دور میں نکلتے رہیں گے, ہر دور میں, انٹل کہ ان کی آخری جو جنریشن ہوگی وہ دجال کے ساتھ مل جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ خوارج کی. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے نا کہ میں نے اتھارٹی کو فالو نہیں کرنا اور میں نے سب کچھ خود کرنا ہے, یہ خوارج مینٹیلٹی ہے. کیونکہ اسلام میں اسٹیبل ہائرارکیز ہیں, اسٹیبل ہائرارکیز ہیں. عالم اور غیر عالم کی ایک ہائرارکی ہے جو پہلے وقتوں سے چلتی آ رہی ہے. یہ جو میں نے علم کے اٹھا لیے جانے والی بات کی ہے نا, خوارج میں ایک یہ بھی کوالٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں, وی ڈونٹ ایڈمٹ اینی اتھارٹی, ہم سارا کچھ خود کریں گے, ریسرچ بھی خود کریں گے, ہم دین کے ان میٹرز پہ بھی خود بات کریں گے جن پہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے. سو یہ بھی ایک سائن ہے. اچھا, بات کی تھی آپ نے ابھی ارتھ کویکس کی,
ہم نے ابھی فلڈس بھی دیکھے ہیں، پھر ارتھ کویکس کی آپ بات کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو شیطانی طاقتیں یہ موسم کو خود بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا کرتی ہیں. ہارپ ٹیکنالوجی پر بھی بات کی جاتی ہے، اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جو انفارمیشن ہوتی ہے نا اوتھینٹک، وہ میرے پاس نہیں ہے. لیکن یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں اس زمانے میں، یہ مین میڈ ہیں. وہ مین میڈ اس طرح کے ہیں کہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے ماڈرن ورلڈ میں، اس نے نیچرل ورلڈ کو بہت زیادہ تباہ کیا ہے. بایو ڈائیورسٹی کو یہ چیزیں جو ہیں یہ تباہ کر رہی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے فارمنگ کرنی ہے، اس کے لیے ڈیفورسٹیشن کی جاتی ہے، ایک ہی طرح کے درخت لگائے جاتے ہیں. سو ڈائیورسٹی کو ختم کر کے جب آپ ایک ہی طرح کے ٹریز کو پلانٹ کی جائیں گے، اس سے جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے وہ اس کو افیکٹ ہوگا. پھر اوشنس کو ہم ڈسٹروائے کر رہے ہیں صحیح، آئل کے ذریعے، پلاسٹک کے ذریعے. ریسنٹلی ویل کی سٹمک میں سے پلاسٹک نکلا ہے، ویل کے اسٹمک میں سے. سو یہ نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں اسپیشلی اس ٹائم میں، یہ پریٹی مچ مین میڈ ہیں ہماری، کیونکہ لائک یہ ہیومن ہسٹری میں پہلا دور ہے جس میں انسان نے وہ اپنی تباہی کا مکمل سامان، ایٹامک بامب، وہ بنایا. تو جب یہ چیزیں چلتی ہیں، لائک جب ویپنز یوز ہوتے ہیں، ماڈرن ویپنز یوز ہوتے ہیں، اسموک انجنز یوز ہوتے ہیں، پلاسٹک یوز ہو رہا ہے. جو پلاسٹک ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے. پلاسٹک آئی تھنک 450 سال لے گا نیچرلی ڈیگریڈ ہونے میں. اس کو آپ زمین میں بھی دبا دیں گے وہ ڈیگریڈ نہیں ہوگا 400 سال تک. یہ صرف ایک آئیڈیا ہے کہ 400 سال میں ہوگا. تو ٹو مچ پلاسٹک ارتھ کو تباہ کر رہا ہے. اوکے، اب سائنٹسٹ ایون یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ پلاسٹک ہر طرف ہے. اٹس آل بالکل پلاسٹک. لیکن اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہو گیا. تو یہ اس کو جلائیں گے وہ اوزون کی لیئر کو افیکٹ کرے گا، نہیں جلائیں گے وہ ارتھ کو افیکٹ کرے گا. سو یہ وہ قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ عنقریب انسان کو دکھا دیا جائے گا جو ان کے ہاتھوں نے فارورڈ کیا، ان کے ہاتھوں کا کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ویپنز کی ابھی آپ نے بات کی ہے، ایک ڈیبیٹ بہت زیادہ چھڑی ہوئی ہے کہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہونے والا ہے. ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو چکا ہے. ورلڈ وار 3 کے بعد آرماگیڈون کی بات کی جاتی ہے، ملحمۃ الکبریٰ کی بات کی جاتی ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ساری پروجیکشنز ہیں، کیونکہ ہم کوئی ڈیفینیٹ نہ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی سیٹ فریم بتا سکتے ہیں، نہ کسی وار کو ڈیفینیٹلی تھرڈ ورلڈ وار کہہ سکتے ہیں. سو یہ جو نہیں ہوتے، جو گیس ورک ہوتا ہے، اٹس جسٹ دیٹ. لیکن آرمیگیڈون تو ہونا ہے اینڈ پہ. آرماگیڈون کی کیا نشانی ہے جو آپ کو لگتا ہے ابھی مکمل ہونے والی ہے؟ وہ دجال، اور پھر اس کا جو امام مہدی اس سے فائٹ کریں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو کل کریں گے. تو یہ تو ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا اس میں بٹ وہ کب ہونا ہے اس کا کوئی شور ٹائم نہیں ہے. اچھا ہارون، مجھے بتائے گا، یہ تو ہم اسپیسیفک نشانیوں کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم یہ بات کریں گے قیامت سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے، کیا عالم ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ جنرل ایک پوچھ رہی ہیں آپ، تھیم، جو موڈ جو فیل ہو رہا ہوگا، آئی تھنک وہ یہ حدیث میں بھی ہے کہ ریالٹی اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوگی. قلب الحقائق اس کو کہتے ہیں، کہ جو حقیقت ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوگی. میں اگر ایک حدیث آپ کو، یہ لانگ حدیث ہے، یہ لمبی ہے، لیکن وہ بتا دے گی قیامت سے پہلے کا جو جنرل موڈ ہوگا. بالکل صحیح. اس میں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ طویل حدیث ہے، لانگ ہے. تو اس میں انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی علم ایسا بھی ہے جس سے قرب قیامت کا زمانہ ہے اس کے بارے میں جانا جا سکے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا ابن مسعود، بے شک وہ قیامت کے کچھ آثار اور علامات ہیں. اس میں پہلی یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے غم اور غصے کا سبب بنے گی. صحیح. بارش کے باوجود گرمی ہوگی، اور بدکاروں کا طوفان آیا ہوگا. پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ و اشراطها، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا. ریالٹی اپ سائڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے. پھر حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ یا ابن مسعود، جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ
خیانت کرنے والے کو، جو خائن شخص ہوگا اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، امین سمجھا جائے گا، اور جو امین ہوگا اس کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا. پھر اس سے آگے حضور السلام نے فرمایا کہ بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور خونی رشتوں سے تعلق کو توڑا جائے گا. صحیح. یہ بھی ریالٹی فیسی. لیکن یہ جو نشانی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ شیخ حمزہ یوسف کا میں بتا رہا تھا نا آپ کو پہلے بھی، ان کا میں ریفرنس دیتا ہوں. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تواصل الاطباق وان تقاطع الارحام. اس میں اطباق کا جو ورڈ آیا ہے نا کہ لوگ اطباق کے ساتھ تعلق جوڑیں گے. اطباق کیا ہے؟ اطباق وہ ورڈ جو طبق ہوتا ہے نا وہ ڈش کے لیے بھی یوز ہوتا ہے عربک میں، سیٹلائٹ کے لیے، کہ لوگ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اطباق کے ساتھ. اب اور یہ جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے وہ تواصلہ، یہ جو ورب ہے، مواصلات، سیٹلائٹ جو کمیونیکیشن ہے اس کے لیے عربک میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ مواصلات ہے. تو حضور السلام نے وہی ورڈ یوز کیا ہوا ہے، اور آگے اطباق جو ورڈ سیٹلائٹ کے لیے یوز ہوتا ہے وہ یوز کیا ہوا ہے. مینز لوگ سوشل میڈیا اور ڈیوائسز ان میں بہت زیادہ انوالو ہو جائیں گے، رشتہ داریاں ختم ہونے لگ جائیں گی. یہ جو ہے نا حدیث کا حصہ، اس کو ہم اس طرح بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پھر اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر وہ قبیلے کی لیڈرشپ جو قیادت ہے اس کے منافقوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور ہر بازار کی لیڈرشپ اس کے بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی. صحیح. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے قلب الحقائق، ریالٹی اپسائڈ ڈاؤن. پھر حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ یا ابن مسعود، نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدیں سجائی جائیں گی لیکن دل ویران ہوں گے. پھر آگے یہ بھی ہے کہ مومن اپنے وہ قبیلے کی جو بکری ہوتی ہے نا اس کی ویلیو اتنی رہ جائے گی، بھیڑ کی طرح کی ویلیو رہ جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ ہومو سیکشولیٹی بہت زیادہ ہوگی، لائک مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تعلقات بہت زیادہ استوار کریں گی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابن مسعود کہ مسجدیں بہت زیادہ ہوں گی اور ان کے ممبر عالیشان ہوں گے لیکن لوگوں کا تزکیہ نہیں ہوگا، ان کے دل صاف نہیں ہوں گے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا. اگین جو قلب الحقائق والا موڈ ہے وہ اس میں وزبل. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گانے بجانے کا سامان عام ہوگا، شراب نوشی کا دور دورہ ہوگا، شراب بہت زیادہ پی جائے گی. پھر آگے فرمایا کہ مختلف ٹائپس کی شراب پی جائے گی، مختلف اقسام کی. اور پھر پولیس بہت زیادہ ہوگی، یہ بھی حدیث میں کہ پولیس بہت زیادہ ہوگی. غیبت کرنے والے اور جو تانا دینے والے ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے. اور ناجائز بچے بہت زیادہ پیدا ہوں گے. امریکہ میں اوور 50% جو بچے ہیں وہ آؤٹ سائڈ ویڈ لاک ان کی برتھ ہے. برٹن میں بھی ایسے ہی ہے. اور جو بات کی آپ نے کہ ریالٹی کو جو ہے مینیپولیٹ کیا جائے گا، وہ بات یہ بھی آتی ہے کہ جو اے آئی ٹیکنالوجی اب آ رہی ہے وہ بھی ایک دجالی ٹول ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا دجال کے بارے کہ وہ آگ کو پانی اور پانی کو آگ دکھائے گا. تو اے آئی ٹیکنالوجی ایسے ہی ہے. یس، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے اس کی ویلیو کو کم کر دیا گیا اور اے آئی کی زیادہ. اب سارے چیٹ جی پی ٹی، تو ہیومن جو کریٹیوٹی ہے اس کا ریٹ لو ہو گیا. یس یہ بھی. اچھا، سوشل کرائسس کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹ ٹائمز میں جو ٹولس استعمال کر رہے ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں، سیٹنک ٹولس کون کون سے لگتے ہیں آپ کو؟ آئی تھنک وہ جو کمیونیکیشن کے ماڈرن ٹولس ہیں ان کو وہ بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں، آرٹ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. وہ لائک سیزن یہ جو بناتے ہیں نیٹ فلکس وغیرہ، یہ آرٹ کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے نا. تو اس میں وہ اپنا پورا ایجنڈا، اوکلٹ از ایوری ویئر. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سپرسٹیشن کی باتیں کر رہے ہیں. نو، یہ اوکلٹ جو ہے اٹس ریئل اینڈ اٹس ایوری ویئر. اوکلٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اوکلٹ میں ڈارک آرٹس، سیٹنیزم، یہ چیزیں، یہ سارا اوکلٹ میں ہے. بلیک میجک. نیٹ فلکس میں لائک ہم یہ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ون آئی کے ساتھ بڑے زیادہ اوبسیسڈ ہیں. ون آئی کے ساتھ وہ کسی ہر شو میں وہ کسی نہ کسی وہ کیریکٹر کی آنکھ خراب کر دیتے ہیں. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کلیئرلی کہ دے ہیو ود دجالک روٹس، کہ وہ دجالی روٹس ہیں ان کی. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر نبی نے
اپنی قوم کو وارن کیا ہے دجال کے بارے میں بھی تمہیں وارن کرتا ہوں، اور میں اس کی ایک نشانی بتاتا ہوں جو انہوں نے نہیں بتائی، جو پریویس پروفٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. صحیح. تو یہ جو ون آئی obsession ہمیں نظر آتا ہے، ایون یہ منینس کی مووی میں بھی ان کے بھی ون آئی. سو اس میں ہے یہ جو ڈارک کلچر ہے، اٹس ویری مچ انٹو ماڈرن انٹرٹینمنٹ. ہاں بالکل. اب یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں وہ سیکرٹ رہنا چاہ نہیں رہی ہیں، کہ یس آہستہ آہستہ خود کو خود ہی پروجیکٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ دجال کا راستہ پیو کر رہی ہے. آف کورس. تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جو سوسائٹیز ہسٹوریکلی سیکرٹ تھیں، اب وہ سیکرٹ نہیں رہنا چاہ رہی، وہ مین اسٹیج پہ آنا چاہ رہی ہیں. تو یہ بھی ریالٹی اپ سائڈ ڈاؤن ہے کہ ہسٹوریکلی جو گروپس مارجنلائز تھے اب وہ سینٹر اسٹیج آکیوپائی کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ گے رائٹس، لائک وہ شادی کرنے کے رائٹس مانگ رہے ہیں، مرد سے شادی. تو یہ لوگ ہسٹوریکلی مارجنلائز تھے. دنیا کے کچھ حصوں میں لیگل کر بھی دیا، لیگل امریکہ میں لیگل، کچھ اسٹیٹس میں لیگل تھی، یورپ میں یہ لیگل ہے. تو یہ لائک یہ ریالٹی اپ سائڈ ڈاؤن. ایون سیٹنسٹ ریلیجیس رائٹس مانگ رہے تھے کہ ہمیں فریڈم آف ریلیجن دیں، ہم نے اپنا سیٹنزم اوپنلی کرنا ہے. اچھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سیٹنزم کو ایز اے ریلیجن پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہاں جی، ایسے یہ نیٹ فلکس از اے میجر پلیئر ان آل آف دس ماڈرن، جو ہماری جو پاپولر انٹرٹینمنٹ ہے. ایون اف یو سی گیم آف تھرونز میں سنگل ہینڈیڈلی اس ایک شو نے کیا کیا پروموٹ کیا ہے: انسیسٹ، ہوموسیکچویلٹی، وائلنس، اینڈ اس میں ریونج، جو وینجفلنس ہے وہ انہوں نے پروموٹ کیے. اینڈ آف کورس بلیک میجک، اس میں وہ بھی بہت زیادہ دکھا ہے. سو دس ون شو، اگر ہم باقیوں کو چھوڑ دیں، اس ایک نے کیا امپیکٹ وہ کریٹ کیا ہوگا. اچھا، بلیک میجک کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. دو طرح کے پرسپیکٹیو ہے لوگوں کے، ایک تو بلیک میجک اب بہت زیادہ کیا جانے لگا ہے، اور ایک دوسرے لوگوں کی یہ بات ہے کہ بلیک میجک اتنا کیا نہیں جا رہا، صرف لوگوں کے دماغ میں اس کا آئیڈیا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ کتنا کیا جا رہا ہے، کتنا نہیں کیا، لیکن اس کا اگر آئیڈیا بھی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. بالکل. تو یہ ہے یہ چیز ریئل، اینڈ اٹس ہیپننگ آل اوور دا پلیس. چاہے لوگ اس کو سپرسٹیشن کہیں یا جو مرضی کہیں، وی ایکچولی بلیو ان اٹ. کون کون سے ایریاز آف لائف میں آپ سمجھتے ہیں جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں ان کا قبضہ آلریڈی ہے؟ ماڈرن ٹیکنالوجی. آئی مین جس جگہ کا آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں نا پتہ چل رہا، وہ سیکرٹ ہے. آئی تھنک دیر از سم تھنگ رانگ ود دیٹ. مطلب اگر وہ ہمارا ٹائم ویسٹ بھی کر رہی ہے، وہ چیز انٹرنیٹ کے بھی ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل کرنسی آپ اس بات کو لیں، یس میں بھی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے پیچھے کیا بزنس ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. اس پر علماء کے جو ویوز ہیں وہ الگ ہیں. یہ بات وی ڈونٹ نو، اٹ مے اور مے ناٹ بی ٹرو. لیکن وہ ماڈرن جو ٹیکنالوجی اور اسپیشلی جو پاپولر انٹرٹینمنٹ ہے، اس پر وہ لوگ اس کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہے. تھینک یو سو مچ ہارون. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں بتایا کہ اینڈ ٹائمس ہے کیا، اینڈ ٹائمس کو ہم کس طرح سے لنک کر سکتے ہیں جو سوشل کرائسس کی سچویشن چل رہی ہے، اور جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس میں شیطانی طاقتوں کا کتنا اثر ہے، اور یہ سچویشن جو کرنٹ چل رہی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کیا تیاری کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے آخر الزماں کے کانسیپٹ اور آخر الزماں کے سائنس پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.